मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। व अस्हाबु शिमाल मा अस्हाबु शिमाल, कुछ लोग वो बदबख्त हैं जिनको बाएं हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। ये कौन लोग हैं जिनकी बुराइयां इनकी नेकियों से ज्यादा थीं। फी समूम व हमीम, ये गर्म खोलते हुए पानी में, गर्म लू में, व ज़िल्लिम मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम, ये ऐसा पानी और ऐसी लू और ऐसी आग ना ठंडी होगी और ना सुकून पहुंचाएगी। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुतरफीन, ए अल्लाह क्या इनसे जुर्म हो गया था कि तूने इनको आग में डाल दिया और गर्म खोलता हुआ पानी तो इनको पिला रहा है। अल्लाह कहते हैं ये बहुत ऐश में थे, ये दुनिया में बहुत ऐश में थे। वकानू युसिर्रूना अलल हिन्सिल अज़ीम, और एक बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब थे ये। वो बहुत बड़ा जुर्म क्या था? कानू यक़ूलून, ये लोग ये कहा करते थे, इज़ा मितना, जब इनको समझाया जाता ना कि खुदा को मानो, नमाज पढ़ो, जिना से बचो। आज नौजवान तबके में हलाल हराम का फ़र्क बोलो ख़त्म। बोलो यार तूने गर्लफ्रेंड क्यों रखी भी? अब मौलवियों की बातें, तू 15वीं सदी में है, तू 21वीं सदी में, कैसी बातें कर रहा है? कर लो भाई। तो उसको जब बताया जाता है भाई एक दिन सजा भी मिलेगी, अजाब भी दिया जाएगा, तो वो कहता है वो जब दिन आएगा तो देखा जाएगा, कोई अजाब नहीं है, कोई सजा नहीं है। तो अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत बड़ा जुर्म किया करते थे। जब इनको गुनाहों से रोका जाता था ना तो ये बहुत बड़ा जुर्म करते थे। वो जुर्म क्या है? वो कहते थे इज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, ये लफ्ज़ कुरान ने बहुत दोहराया है। भला जब हम मर गए, व कुन्ना तुराबन, और मिट्टी हो गए, व इज़ामन, और हड्डियां होके बिखर गए, इन्ना लमबऊसून, तो फिर क्या दोबारा हम जिंदा होंगे? कैसी बातें कर रहे हो यार? ये कौन से साइंसदान ने कहा है? न्यूटन ने तो ऐसी बात नहीं की, आइंस्टाइन ने भी नहीं की ऐसी बात। और वो बल्ब किसने इजाद किया था? एडिसन, उसने भी ऐसी बात नहीं की। इतना बड़ा साइंसदान था वो। हमारी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर इतने पढ़े लिखे हैं, अमेरिका से पढ़कर आए हैं, वो भी इस किस्म की बातें बोलो ना, नहीं कर रहे। और अमेरिका का सदर ने भी आज तक, इतना ज़हीन आदमी है अमेरिका का सदर, उसने भी, जापान के किसी साइंसदान ने ऐसी बात आज तक, वो तो शुक्र है नहीं कि, अगर करता तो चाची पौची पौ करता, समझ वैसे भी नहीं आना था क्या कह रहे। चाइना वाले ने भी ऐसी कोई बात नहीं की आज तक। ये बातें कर रहे हैं मौलवी लोग कि मर के मिट्टी होके खत्म हो गए तो एक दिन सूर फूका जाएगा, दोबारा जिंदा हो जाएगा। ये बात हमारी खोपड़ी में नहीं आती। मौलवी ही खोपड़ी में नहीं आ रहा तो उसकी बातें कहां से खोपड़ी में आएंगी? कोई बात नहीं। अल्लाह फरमाते हैं ये बहुत बड़ा जुर्म किया करते थे। ये कहते थे अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन, भला हम जब मर गए और हम मिट्टी हो गए, व इज़ामन, हड्डियां बिखर गई हमारी, इन्ना लमबऊसून, अरे फिर क्या दोबारा जिंदा होंगे? अल्लाह ने जिंदा करना होता तो जिस्म को गलने क्यों दे रहा है फिर वो? कुछ नहीं है भाई साहब, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लोग पैदा होते हैं, मरते हैं, और डेड बॉडी बिल आखिर खत्म हो जाती है। ये नेचुरल प्रोसेस है, वो जिंदा विंदा कोई होना नहीं है। अल्लाह कहते हैं ये इतना बड़ा जुर्म इन्होंने किया, इतना बड़ा जुर्म किया, इस जुर्म की वजह से ये गुनाहों में लग गए। इनको कह दीजिए इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन, सिर्फ तुझे जिंदा नहीं करूंगा, आदम से लेके जितने लोग अब तक आए, वल आखिरीन, और क़यामत तक आएंगे, लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मालूम, सबको एक मुतय्यन दिन में मैं अपने सामने जमा कर लूंगा। इस पर तो सूरह यासीन में अल्लाह ने बहुत बताया ना कि जो पानी से इंसान को बना सकता है वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता। आगे अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दाल्लूनल मुकज़्ज़िबून, तुम्हें जमा करके फिर मैं ये सिर्फ ये नहीं बताऊंगा देखो मैंने जमा कर लिया। तुम कहते थे मैं जमा नहीं करूंगा, देखो मैंने कर लिया, चलो अब दोबारा मर जाओ, साबित हो गया ना मैंने जमा कर लिया है। ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं अभी मान लो, जब मैं जमा करूंगा तो लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़ूम, हदीस में आता है ज़क़ूम एक ऐसा दरख्त है, उसका एक कतरा अगर समंदर का पानी मीठा हो जाए ना, एक कतरा उसमें डाल दिया जाए तो पूरा समंदर कड़वा बन जाए। तो ये ज़क़ूम अल्लाह इनको खिलाएगा। फमालिऊन मिनहल बुतून, अल्लाह फरमाते हैं जहन्नमी उससे पेट भरेंगे। भूख की शिद्दत का ये आलम होगा कि उस कड़वे दरख्त से अपना पेट भरेंगे। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, उस पर खौलता हुआ पानी पिएंगे।
فشاربون شرب الہیم، پیئیں گے ایسے جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں. پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے نا تو کیسے، آپ جو لوگ اونٹ پالتے ہیں ان سے پوچھیں، ایسے پانی وہ اسٹور بھی کر رہا ہوتا ہے، ایسے انتہائی شدت کی پیاس میں ایسے گرم کھولتا ہوا پانی پیئیں گے. ھذا نزلہم یوم الدین، روز جزا کے دن یہ ان کی میزبانی ہوگی ہماری طرف سے. اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ اتنی شدید سزا تو کوئی بھی نہیں دیتا، تو اتنی شدید سزا کیوں دے رہا ہے؟ اللہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے مانا کیوں نہیں کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ تم خود تھوڑی پیدا ہوئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے جو ڈاروین کا نظریہ ہے نا بندر والا، اس سے خدا کو کتنا غضب آتا ہے اس نظریے سے، اور آج ہماری یونیورسٹیوں میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. اللہ کہتے ہیں نحن خلقناکم، ہم نے پیدا کیا تھا تمہیں، بندر سے نہیں بنے تھے تم انسان، ہم نے اپنی قدرت سے تمہیں بنایا. فلولا تصدقون، تم نے کیوں نہیں مانا کہ دوبارہ بھی پیدا ہو سکتا ہو؟ جو خدا پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. آگے افرأیتم ما تمنون، آگے قرآن کہہ رہے پہلی مرتبہ دیکھو تم کیسے پیدا ہوئے ہو، بلا بتاؤ جب تم اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس پانی کو انسان بنا کے ہم نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو؟ ہم نکالتے ہیں یا تم اس کو انسان بناتے ہو؟ یہ کس کا عمل ہے انسان بنانا اس پانی کو؟ اللہ کا عمل ہے. نہ خود بخود یہ کام ہوتا ہے نہ ہم کرتے ہیں، یہ کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کرنے والا. آگے اللہ فرماتے ہیں نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اس پانی کو انسان بنا کے بھی ہم نکالتے ہیں اور پھر موت بھی ہم دیتے ہیں، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں علی ان نبدل امثالکم، کہ اسی کو دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں اپنے سامنے. جو اس پانی میں آنکھ ناک کان دل دماغ جگر بنا کے اس کو پہلی دفعہ انسان بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ بھی اس کو انسان بنا سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تم نے پہلی مرتبہ اپنے بننے کا عمل دیکھ لیا تھا. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو اس سے تمہیں نصیحت حاصل کیوں نہیں ہوئی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پہلی مرتبہ تم جانتے تھے ایک پانی کے قطرے میں آنکھ ناک کان بنا ہے، سب کچھ اس میں ہوا ہے اور تھوڑے دنوں میں، اور جیسے ہی پیدا ہوا ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ گیا. ہمارے ایک دوست ہیں لندن میں نا، ایتھیزم کے خلاف کام کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ نے ایک اسٹال لگا کے بیٹھ گئے، جو بھی آتا نا اس سے پوچھتے کہ ایتھیسٹ ہے تو اس سے کہتے کہ یہ کہ ہم کیسے بنے، وہ کہتا ہے ڈاروین کا نظریہ نا کہ یوں 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 کر کے بن گئے. اس نے کہا یار یہ اتفاق سے ایسا ہوا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے؟ ایسا کبھی اتفاق دیکھا آپ نے؟ مہمان گھر میں آیا اور دودھ پتی اڑ کے اس کے سامنے اسی ٹائم پہ آ گئی، ابھی مہمان نے چائے پینی تھی تو اسی ٹائم پہ آئی. بچہ بھی ایک مہمان ہے، اس کے دنیا میں آتے ہی اللہ اس کے لیے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کا انتظام کر دیتا ہے فوراً. تو یہ میرے بھائی یہ حسن اتفاق نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہے یہ سب ہم کر رہے تھے، تو تم مانا کیوں نہیں تم نے کہ یہ خدا کرنے والا ہے؟ یہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہیں پہلی مرتبہ تم نے دیکھ لیا تھا کہ کیسے پیدا ہوئے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو تمہیں نصیحت کیوں نہیں ہوئی. أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، اللہ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، دیکھو اللہ بھی سوال کر رہے ہیں، اچھا یہ بتاؤ جو بیج تم زمین میں ڈالتے ہو، آم کا بیج ڈال دیا آپ نے، مختلف قسم کے بیج ڈال دیے، أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، اس سے تناور درخت تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ یہ بیج انسانوں نے بنایا ہے یا سائنسدانوں نے بنایا ہے؟ آپ پوچھ رہے ہو سائنسدان کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ بھائی سائنسدان یہ سارے کام کر رہے ہوتے تو ہم سائنسدانوں سے پوچھتے کہ جو آپ پہلی دفعہ کر سکتے ہو تو دوبارہ بھی کائنڈلی آپ بتا دیں، دوبارہ بھی آپ پیدا کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ سائنسدان تو خود کہے گا بھائی یہ کام میں تھوڑی کر رہا ہوں جو پہلی مرتبہ بیج سے درخت نکل رہا ہے. جو کر رہا ہے اسی سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تو دوبارہ بھی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کہتا ہے میں دوبارہ بھی کروں گا، دوبارہ بھی انسان کو زندہ کروں گا میں. تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، بتاؤ جو زراعت تم کرتے ہو، اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کہ ہم اس سے درخت نکالتے ہیں یا تم نکالتے ہو. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، نکالتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں پہ ایسی آفتیں بھیجیں کہ تم باتیں بناتے رہ جاؤ.
کھیتیوں پہ نا ایسی آفتیں آئیں کہ ہم کیا رہ جائیں, باتیں بناتے. وہ باتیں کیا ہوں گی, اللہ اس کا بھی ذکر کر رہا ہے, تم یہ باتیں بناؤ گے. انا لمغرمون, بھائی چٹھی پڑ گئی ہے. چٹھی ہوتا ہے نا تاوان, کوئی بڑی مصیبت آتی ہے نا, کہتے ہیں یار اس دفعہ تو بڑی چٹھی پڑ گئی ہے. بل نحن محرومون, کبھی کہو گے یار اس دفعہ ہم کیا ہیں, قدرت کی طرف سے کچھ ایسا انتظام ہوا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. تو اللہ کہتے ہیں یہ درخت کو بناتے بھی ہم ہیں اور بچاتے بھی ہم ہیں. دیکھ لو نا, آفتیں آتی ہیں, ٹڈیاں آتی ہیں, پورے کھیت چٹ کر کے چلی جاتی ہیں. سیلاب آتے ہیں, صفائے ہستی سے پوری پیداوار اڑ جاتی ہے. اور یہ ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ نے ہی چھوڑا ہوا ہے, ورنہ اللہ چاہے تو انسان کی ترقی خدا کے مقابلے میں خدا کے عذاب سے اس کو نہیں بچا سکتی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون, ذرا بتاؤ تو صحیح جو پانی تم پیتے ہو. اانتم انزلتموہ من المزن, بادلوں سے اسے تم برساتے ہو, ام نحن المنزلون, یا ہم برساتے ہیں. ہم تو نیسلے ایکوافینا کا پانی پیتے ہیں, تو یہ کیا انہوں نے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو ملا کے بنایا ہوتا ہے پانی؟ یہی پانی ہے جو زمین میں جاتا ہے, نہروں میں آتا ہے, اسی کو فلٹر کیا جاتا ہے. تو برسا کون رہا ہے؟ اگر یہ نظام خدا ختم کر دے بارشیں برسانے کا, یہ ساری جو ترقی ہے نا, جو ابھی چاند اور مریخ پہ پہنچنے کی باتیں ہو رہی ہیں, لوگ پیاس سے مرنا شروع ہو جائیں, پانی پہ جنگیں شروع ہو جائیں گی. اللہ کہتے ہیں لو نشاء جعلناہ اجاجا, ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا سکتے ہیں. سمندر تو کڑوا ہے نا, لیکن پانی جو اوپر جاتا ہے وہ کون سا جاتا ہے, بولو, میٹھا جاتا ہے. کڑواہٹ ساری کہاں رہ جاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں ہم چاہیں نا تو نمک بھی اس کے ساتھ ہی اوپر جائے, اور پھر وہ نمک کے ساتھ تم پہ برسے وہ پانی. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون, تو تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں کہتے کہ یہ پانی اس خدا نے دیا ہے, یہ روٹی اس خدا نے دی ہے؟ آج تو لوگوں نے یہ جملہ بھی زبان سے کہنا چھوڑ دیا. پہلے ہوتا تھا نا, پیسہ ہے, نعمتیں بھائی اللہ کا دیا ہے, میرا اپنا کمال نہیں ہے. اب لوگوں نے یہ جملہ بھی کہنا چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم النار التی تورون, بتاؤ جس آگ کو تم جلاتے ہو, اس سے 20 قسم کے کام لیتے ہو. اانتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون, اس کے درخت کو ہم نے بنایا, تم نے بنایا ہے, یہ ہم نے بنایا؟ پہلے درختوں کو رگڑ کے آگ جلائی جاتی تھی. آج بہت ساری چیزیں جس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے, لیکن وہ تمام چیزیں پیدا کس نے کی ہیں؟ اللہ نے. اور اس آگ سے کام انسان کتنے لے رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن جعلناها تذکرا ومتاعا للمقوین, دیکھو یہ آگ جیسے تمہارے فائدے کی ہے نا, یہ نصیحت کے لیے بھی ہے. کیا نصیحت ہے؟ کہ جہنم میں بھی کیا ہوگی, یہی آگ ہوگی جس سے میں نافرمانوں کو جلاؤں گا. اس کو اللہ نے تذکرہ کہا ہے. آج جب بھی ہم آگ جلاتے ہیں بہت سارے کام لے رہے ہیں, لیکن اس آگ کو دیکھ کے یہ یاد نہیں آتا کہ جس خدا نے نافرمانوں کے لیے سزا رکھی ہے, اس سزا میں اس نے کیا رکھا ہے؟ آگ رکھی ہے.